انسان آخر اللہ کے حقوق کیوں نہیں ادا کرتا؟ گناہ کیوں کرتا ہے؟ بندوں پر کیوں ظلم کرتا ہے؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر بندے کوتاہی کیوں کرتے ہیں؟ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق المحارم تکن اعبد الناس وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس واحسن الی جارک تکن مؤمنا وَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلَا تُكْثِرِ الضَّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ يُمِيتُ الْقَلْبَ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، بات چاہے پہلے کی سنی ہوئی ہو، اور یقیناً کوئی بھی بات نئی نہیں لائی جاتی، لیکن مقصد اس واعظ تذکیر کا یہ ہوتا ہے کہ اپنا سبق دہرا لیا جائے، تاکہ اگر کچھ ہمارے اندر کمی کوتاہی ہے تو اس کے دور کرنے کا احساس پیدا ہو، کیونکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے پیغمبر آپ نصیحت کریں، یہ نصیحت کرنا مومنوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں انسان و جنات کے پیدا کیے جانے کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ آخر ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے جنات و انسان کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری مان کر چلیں، میری بندگی کریں، میری مان کر چلیں، منمانی نہ کریں، خواہش نفس کے پیچھے نہ بھاگیں، بلکہ میں جو ان سے چاہتا ہوں میری مرضی کے مطابق وہ اپنی زندگی گزاریں۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ عبادت، بندگی، آپ اس کو دوسرے لفظوں میں غلامی بھی کہہ سکتے ہیں۔ غلام کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، غلام اپنے آقا کی مرضی کا تابع ہوتا ہے، اور اس کی کسی بھی چیز پر ملکیت بھی نہیں، اس کو مالکانہ اختیار بھی نہیں ہوتا۔ جو کچھ وہ کماتا ہے وہ سب اس کے آقا اور اس کے مالک کا ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں غلام باندی نہیں ہے تو ہمیں اس کا صحیح تصور نہیں ہو پائے گا۔ ایک زمانے میں غلام باندی کہ ایک شخص، ایک انسان دوسرے انسان کی ملکیت میں کسی وجہ سے آ جاتا تھا، اور جیسے بھینس بکری کا آدمی مالک ہوتا ہے، اس طرح سے انسان کو اس پر ملکیت حاصل ہو جاتی تھی۔ مملوک اور غلام کہ اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی، اس کا مالک جو اسے کھانے کو دے وہ کھا لے، جو پہننے کو دے پہن لے، جو رہنے کے لیے جگہ متعین کرے وہیں رہے، اور جو کام بتائے وہ کام خوش اسلوبی کے ساتھ اچھی طرح انجام دے۔ یہ ہے غلامی۔ لیکن یہی غلامی آقا کے تعلق سے
اگر غلام سے غلامی کے اندر پختگی اور عمدگی ظاہر ہوتی ہے تو آقا کی نظر میں وہ غلام چہیتا ہو جاتا ہے، اور جو غلام اپنے مالک پر اعتراض کرنے لگتا ہے کہ صاحب خود تو بہت اچھا کھاتا ہے، ہمیں ہلکا کھلاتا ہے، خود تو بہت اونچی جگہ رہتا ہے، ہمیں معمولی جگہ پہ رکھتا ہے، خود ہم سے جو ہے مشکل کام کراتا ہے، اگر مالک کے ذہن میں، اس کے کان میں یہ بات پہنچی کہ میرا غلام میرے تعلق سے اعتراض کرتا ہے، تو آقا کا دل غلام کی طرف سے کھٹا ہو جاتا ہے اور وہ پھر اس کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ اس کے بعد چاہے کچھ بھی کر لے وہ مقام پیدا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، ہمارا منصب ہے بندگی، لہذا بندے کو وہی زیب دیتا ہے جو اس کے خالق و مالک کی طرف سے جو حال طاری کیا جائے اس حال پر بندہ مگن رہے اور اللہ پر کوئی اعتراض نہ کرے، شکوہ شکایت نہ کرے، تو بندہ اللہ کی نظر میں محبوب اور چہیتا ہوگا۔ اور اگر بندہ کی زبان پر حرف شکایت آنے لگتا ہے اور صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے، جو اللہ نعمتوں سے نوازتا ہے، بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے، وہی اللہ اپنے بندوں پر آزمائش اور امتحان کے لیے حالات بھی لاتا ہے کہ دیکھیں میرا بندہ مشکل حالات میں میرے علاوہ سے شکایت تو نہیں کرنے لگتا، کہیں اور جو ہے پیر فقیر پر جا کر کے اپنی مشکل کشائی تو نہیں کرنے لگتا، میں اس کا خالق مالک اور تمام تر نعمتوں کا ذمہ دار، اگر میری طرف سے کوئی اس پر حال طاری کیا ہوتا ہے تو بندہ مجھی سے حاجت روائی کو طلب کرتا ہے یا کسی اور کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہے صبر، شکر۔ بندہ جب صبر اور شکر، جو نعمت اسے اللہ کی طرف سے ملے اس پر شکر کا مظاہرہ کرے، اور جو حالات طاری ہوں، مصیبت، بیماری یا معاش کی کمی یا جو بھی مشکلات ہوں، ان مشکل حالات اور اوقات میں بھی بندہ اللہ ہی کی طرف اگر رجوع کرتا ہے تو یہ بندہ اللہ کو بہت ہی پسندیدہ ہے۔ میرے بھائیوں، بندگی کا کمال، بندگی میں جس قدر کمال ہوگا اسی قدر اللہ کی نظر میں ہماری حیثیت ہوگی، اور بندگی میں ہم جتنا زیادہ کچے ہوں گے اتنے ہی اپنے خالق و مالک کی نظر میں لچے ہوں گے۔ بندگی میں کمال کیسے آئے گا؟ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے، اس حدیث پاک میں 5 باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، اور 5 باتیں اگر غور کیجئے تو بندگی میں کمال کے لیے نسخہ اکسیر ہیں۔ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں مخاطب کر کے فرمایا، من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، بھائی کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں لے لے تاکہ فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، تاکہ ان پر عمل کرے یا بتا دے ان لوگوں کو جو اس پر عمل کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے کے ہر وقت کے 24 گھنٹے کے حاضر باش تھے، وہیں پڑے رہتے تھے، کھانا پینا اپنی بنیادی ضروریات سے بھی بے نیاز، بے پرواہ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہیں پڑے ہوئے تھے۔ مقصد کیا تھا کہ سرکار جب برآمد ہوں تو ابو ہریرہ اپنی آنکھ سے دیکھے کہ کیا کر رہے ہیں، سرکار کچھ فرمائیں تو ابو ہریرہ اپنے کان سے سنے کہ کیا فرما رہے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تنگی، ترشی، مصیبت، فاقہ برداشت کر کے تھوڑی مدت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ علم حاصل کر لیا اور امت کو پہنچانے کا ان کو شرف حاصل ہوا کہ صحابہ میں کسی کو وہ مقام حاصل نہیں ہوا. سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیان کی ہوئی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہا انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے تھے، بات مختصر ہوتی تھی لیکن بات کا ایسا پس منظر بیک گراؤنڈ قائم کرتے تھے کہ وہ بات مخاطب کے دل کی گہرائیوں میں اتر جاتی تھی. بہترین معلم تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا، ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، 5 باتیں ارشاد فرمائیں، ایک ایک بات پر آپ کی ایک ایک انگلی دباتے گئے. کیا فرمایا؟ نمبر 1، اتق المحارم تکن اعبد الناس. تمہاری زندگی کا مقصد بندگی ہے نا؟ جب تمہاری زندگی کا مین مقصد بندگی ہے تو بندگی میں کمال کس سے پیدا ہوگا؟ فرمایا جن جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا ہے، جو کام، جو بات، جو چیزیں، جو کھانے پینے کی، یا جن جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچا لو، کامل بندے بن جاؤ گے، تمہاری بندگی میں کمال پیدا ہو جائے گا. یا اللہ، یہی بندگی کا کمال ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت، تسبیح، درود، بہت سے نیک کام ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے کاموں کو ذکر کرنے کے بجائے جن کاموں سے، جن چیزوں سے بچنے کا حکم ہے ان پر تاکید فرمائی کہ اپنے آپ کو حرام سے بچا لو تو تم بندگی میں کامل ہو جاؤ گے. اور اگر غور کیا جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی تو نہیں چھوڑا اس جملے میں. جو کام کرنے کے ہیں وہ کرنا فرض، واجب، اور نہ کرنا حرام. نماز پڑھنا فرض ہے، نہ پڑھنا، جان بوجھ کر تاخیر کر دینا، قضا کر دینا حرام ہے. ایسے ہی زکوٰۃ فرض ہو گئی، اس کا ادا کرنا فرض ہے، اس میں جان بوجھ کر کے بلا عذر تاخیر کرنا حرام ہے. تو جو کرنے کے کام ہیں وہ تو خود بخود آ گئے. براہ راست کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو کی روحانیت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے ہمیں منع کر دیا ہے. اللہ بہت ہمارے اوپر بڑے ہی رحیم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، ان کی مہربانی ہے کہ جن جن چیزوں کو ہمارے لیے نقصان دہ دیکھا ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر حرام قرار دے دیا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی چیز بندوں کے لیے فائدہ مند ہو اور اللہ اس سے منع فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. یہ پیغمبر لوگوں کے لیے حلال و پاکیزہ چیزوں کو تو الاؤ کرتے ہیں اور جو ناپاک اور گندی نقصان دہ چیزیں ہیں وہ حرام قرار دیتے ہیں. وہ ان کی تحلیل اور ان کی تحریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے. تو جن جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، اگر آدمی حرام سے اپنے آپ کو بچا لے گا بندگی میں کمال پیدا ہو جائے گا. اور یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے. خدا نہ کرے ہمیں کوئی سنگین بیماری لاحق ہو جائے، مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر چیک اپ وغیرہ کر کے نسخہ لکھتا ہے کہ یہ دوائیں تمہارے لیے ہیں، اس کے ساتھ ہی ایک لسٹ دیتا ہے کہ بھئی دیکھو تمہاری بیماری میں یہ چیزیں نقصان دہ ہیں، ان سے پرہیز کیجیے. اگر مریض عقلمند ہے، پرہیز ڈاکٹر کے اور حکیم کے بتانے کے مطابق پرہیز کرے گا، دوا استعمال کرے گا، دوائیں جلد فائدہ کریں گی، جلدی جو ہے صحت مند ہو جائے گا. لیکن اگر وہ نادانی کرتا ہے، دوا بھی کھاتا ہے اور پرہیز نہیں کرتا، جو چیزیں اس کے مرض میں نقصان دہ ہیں اگر ان چیزوں کو استعمال کرے گا تو یقین مانیے بیماری جو کی توں رہے گی بلکہ بعض دفعہ بڑھ بھی جائے گی، اگر ٹھیک بھی ہوگی تو بڑی سست رفتاری کے ساتھ اس کو شفا ہوگی. ٹھیک اسی طریقے سے بندوں کی روحانیت
کو کمال تک پہنچانے کے لیے تاکہ بندہ اپنے وطن اصلی جنت میں پہنچے اور اول وہلا میں پہنچے، کہیں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کہیں کوئی مشکل پیش نہ آئے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے بعد اعمال صالحہ ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، اور کچھ چیزوں کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے جو ہماری روحانیت کے لیے بہت نقصان دہ ہیں، روحانی بیماریاں ہیں وہ۔ اگر بندہ ان چیزوں سے جن سے پرہیز کیا گیا ہے، پرہیز بتایا گیا، منع کیا گیا ہے، اگر بندہ حرام سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، جن جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لیتا ہے، تو یقین مانو کہ اس کی روحانیت میں کمال پیدا ہو جائے گا۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، زکوٰۃ دوائیں ہیں، بہت جلدی سٹ کریں گی اور بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، اس کی روحانیت جو ہے عروج پر پہنچ جائے گی۔ اور اگر ایک طرف نماز بھی پڑھ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو رہی ہے اور صاحب بد نظری بھی ہو رہی ہے، اور جناب عالی زکوٰۃ صدقہ خیرات بھی آدمی کر رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے بدکاریوں میں بھی اپنا مال ختم کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ نیکیاں اس کی فائدہ نہیں پہنچائیں گی، کیونکہ وہ بد پرہیزی کر رہا ہے، گناہوں سے نہیں بچ رہا ہے۔ تو اتق المحارم تکن عابد الناس، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، تم لوگوں میں سب سے کامل بندے بن جاؤ گے۔ کتنا مؤثر نسخہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ دوسری بات فرمائی وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے تمہیں جو بانٹ کر دے دیا ہے، تمہاری قسمت میں جو لکھ دیا ہے، اس پر مگن ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، تو تم لوگوں میں سب سے بڑے دھنی مالدار ہو جاؤ گے۔ مالداری یہ نہیں ہے، مالداری یہ نہیں ہے کہ روپے پیسے سے آدمی کا گھر بھر جائے اور بڑی جائیدادیں اس کے پاس ہو جائیں، نہیں نہیں، قناعت کا نام مالداری ہے۔ ان الغنا غنى القلب، حقیقی مالداری دل کی بے نیازی ہے۔ مادیات سے بندے کا دنیا سے لگاؤ نہ رہے اور تمام تر بندے کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو جائے، اور بندہ یہ یقین کرے کہ جو کچھ بھی مجھے ملتا ہے میرے مالک کا عطیہ ہے، میرا کوئی استحقاق نہیں ہے۔ لہذا جب بندہ اپنے آپ کو اس حیثیت میں سمجھے گا کہ جو کچھ مجھے ملتا ہے وہ میرے مالک کا عطیہ ہے، میرا کوئی حق نہیں ہے، تو جو بھی ملے گا اس پر شکر ادا کرے گا اور اپنی زبان پر کبھی حرف شکایت نہیں لائے گا۔ تو ان الغنا غنى القلب، تو اور اگر آدمی کو قناعت کی دولت مل گئی تو خدا پاک کی قسم جھوپڑی میں رہ کر وہ بادشاہ ہے، اور اگر قناعت کی دولت سے محروم ہو گیا تو ٹاٹا برلا کا خزانہ پا کر کے بھی وہ فقیر ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ تو تمہیں جو ہے اس بات کو سمجھانا پڑے گا کہ میرے مقدر میں جو ہے وہ مل کے رہے گا، اور مقدر میں جو نہیں ہے وہ نہیں ملے گا۔ سبب کے درجے میں آپ جو بھی سبب اختیار کر لیں، لیکن جو ملا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کا صحیح استعمال کریں، تو اس پر بے شک اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم ہماری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو ہم اور بڑھائیں گے، ضرور بڑھائیں گے، اور اگر وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ہماری نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میری پکڑ سخت ہے، نعمت ہم چھین بھی لیتے ہیں اور لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں۔ تیسری چیز سرکار نے فرمائی اللہ اکبر وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا، معاشرے اور سماج کے اندر امن و امان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر امن و امان رہے گا تو آدمی دین کا کام بھی اچھی طرح کر لے گا، دنیا کے کام بھی اچھی طرح کر لے گا۔ تو سماج کے اندر، معاشرے کے اندر امن و امان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے یہ ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ ہر پڑوسی دوسرے پڑوسی کا خیال رکھے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اگر پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو یہی ایمان کامل ہے، اور فرمایا گیا وہ شخص مومن ہی نہیں، مومن کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے کہ جس کی طرف سے اس کے پڑوسیوں کو شکایتیں ہوتی ہوں، تکلیفیں پہنچتی رہتی ہوں، یہ آدمی مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ پڑوسی چاہے صاحب ایمان ہو چاہے بے ایمان ہو، ہمارا ہم مذہب ہو یا دوسرے کسی مذہب کا ہو،
ہمارا رشتہ دار ہو یا کوئی ہمارا اس سے رشتہ نہ ہو، صرف اور صرف پڑوس میں رہنے کی وجہ سے اس کا ہمارے اوپر حق رکھا گیا ہے۔ خدا پاک کی قسم اگر ہر پڑوسی دوسرے پڑوسی کا حقوق کی رعایت کرنے لگے تو نہ کوئی جھگڑا ہوگا، نہ مقدمہ بازی ہوگی، اور نہ ہی ایک دوسرے سے حسد اور جلن ہوگی۔ اور اسی کو مکمل کرنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی، وَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُن مُسْلِمًا۔ دین ہو یا دنیا، دین اور دنیا کی جو خوبی اور بہتری انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ وہ بھائی چاہے اس کا حقیقی بھائی ہو، رشتے کا بھائی ہو، یا دینی بھائی ہو، یا صرف اور صرف انسان کی ایک آدم کی اولاد ہونے کے ناطے وہ صرف ایک انسانی بھائی ہو، بہرحال جو خیر و خوبی انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی خیر و خوبی سامنے والے کے لیے بھی پسند کرے گا، وہ پکا مسلمان ہوگا، کامل مسلمان ہو جائے گا۔ میرے دوستو، ہمیں یہ وسعت ظرفی سکھائی گئی ہے، ہمیں کنجوسی نہیں سکھائی گئی ہے، ہمیں بددلی نہیں سکھائی گئی ہے، تنگ دلی نہیں سکھائی گئی ہے۔ ہمارا ظرف وسیع ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے بھائی کو کوئی ترقی مل رہی ہے، اگر ہمارے بھائی کو کوئی عہدہ مل رہا ہے، اگر ہمارے بھائی کے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کا کاروبار بڑھ رہا ہے، تو یہ میری عین تمنا ہے، ماشاءاللہ، چشم ماں روشن دل ماشاد، ہماری آنکھ بھی روشن ہوتی ہے اور ہمارا دل بھی خوش ہوتا ہے جب ہر بھائی دوسرے بھائی کے حق میں کھلا ہوا دل رکھے گا۔ خدا پاک کی قسم، برکتیں نازل ہوں گی، رحمتیں نازل ہوں گی، اور جس وقت ہم اپنے بھائیوں کے حق میں تنگ دلی کا مظاہرہ کریں گے، دل ہمارا تنگ ہوگا، دوسرے کو بڑھتا ہوا ہم دیکھنا نہیں چاہیں گے، تو یاد رکھو حسد جلن کی آگ میں ہم خود جلتے رہیں گے۔ اللہ کو اسے جو دینا ہے وہ ملے گا، ہمارے مقدر میں جو ہے وہ ہمیں ملے گا، کوئی کسی کا مقدر چھین نہیں سکتا ہے۔ آخری بات میرے آقا نے بہت اہم فرمائی، وہ کیا؟ اللہ اکبر۔ انسان آخر اللہ کے حقوق کیوں نہیں ادا کرتا؟ گناہ کیوں کرتا ہے؟ بندوں پر کیوں ظلم کرتا ہے؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر بندے کوتاہی کیوں کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ دل، یہ جو ہے نا، جو دل ہر انسان کے اندر اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ دل خراب ہو گیا ہے، وہ دل نہیں رہ گیا ہے، وہ دل پتھر ہو گیا ہے۔ اس دل کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا لا تکثر الضحک، مت زیادہ ہنسا کرو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے۔ اس لیے موبائل کے ذریعے یا دوسری چیزوں کے ذریعے یہ جو موویز دیکھنے کے ہمارے بچے عادی ہو گئے ہیں، اور اس میں ڈرامے ایک سے ایک ہوتے ہیں، اور طرح طرح کے لطیفے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس سے جو ہے جب مسلسل آدمی اس میں مبتلا رہتا ہے تو دل کے اندر غفلت کی پرت پڑ جاتی ہے اور دل سخت ہو جاتا ہے، کوئی خیر کی بات، اچھی بات دل کے اندر اترتی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے دلوں کی حفاظت کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ غفلت کے گناہ کے ماحول سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، اور کیونکہ نیکوں کی صحبت سے ہمارے دلوں پر اثرات پڑیں گے، ان کے جیسے پاکیزہ دل ہمارے بھی ہو جائیں گے، جو ان سے اعمال خیر صادر ہوتے ہیں ان کی صحبت میں رہنے کی برکت سے ہم سے بھی نیک اعمال صادر ہونے لگیں گے۔ اور دوسری بات ہے بھائی، دودھ کا دھلا ہوا کوئی نہیں ہے، گناہ ہو سکتا ہے، انسان ہیں ہم، لیکن اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز توبہ کی نیت سے پڑھ کر اللہ کے حضور اپنے گناہوں کو سوچ کر کے بندہ جب معافی مانگتا ہے اور ندامت کے 2 قطرے اس کی آنکھوں سے گر جائیں گے، خدا پاک کی قسم یہی 2 قطرے اس کے مرے ہوئے دل کے لیے بہار بن جائیں گے۔ وہ دل جو اب تک سخت تھا، وہ دل جو اب تک انسان کو برائیوں پر آمادہ کرتا تھا، وہ نرم ہو جائے گا، اور وہی دل ہمیں زبردستی مسجد کی طرف لے آئے گا۔ اور حال اس وقت ہمارا یہ ہو رہا ہے کہ اذان کی آواز ہر طرف سے کان میں پہنچتی ہے، لیکن ہمارے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں کی نحوست سے آلودہ کر رکھا ہوا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں اور دوستو، بندگی ہمارا زندگی کا اصل مقصد ہے، ہمارا منصب اصلی یہ ہے کہ ہم بندے ہیں، بندے بن کر رہے ہیں۔ بندے سے بندگی اچھی لگتی ہے، غلام سے غلامی اچھی لگتی ہے۔ جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہم بندگی میں کمال پیدا کریں گے، اسی قدر اللہ ہماری
مرضیات ہماری خواہشات ہماری ضروریات کے مطابق فیصلے کریں گے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بندے کی جو رضا ہوگی جب بندہ بندگی میں کمال پیدا کر لے گا اور اس مقام بلند پر پہنچے گا تو اللہ سے جو چاہے گا منوا لے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی بندگی میں کمال نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.